بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اور بے شمار درود السلام ہو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سرپائے رحمت سرپائے عدل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات مبارکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت، صبر، انصاف، محبت اور قربانی کی کامل مثال ہے۔ یہ تحریر ایک مکمل ربوط اور مسلسل داستان ہے جو کسی ایک مخصوص واقعے تک محدود نہیں، بلکہ ان تمام عظیم واقعات کو ایک دھارے میں سمو کر پیش کرتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ کردار، اخلاق، عدل اور انسانیت کا مکمل نظام ہے۔ مدینہ منورہ، وہ بابرکت شہر جہاں کی گلیاں ایمان کی خوشبو سے مہکتی تھی، جہاں کے در و دیوار گواہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے، اور جہاں ہر دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معجزہ رہتی تھی۔ اس مقدس شہر میں ایک دن کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھلے میدان میں 3 ننھے بچے کھیل رہے تھے۔ دھوپ نرم تھی، فضا میں سکون تھا، اور بچوں کی ہنسی اس پاک سرزمین کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ یہ تینوں بچے عام نہیں تھے، یہ وہ بچے تھے جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت میں ہو رہی تھی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور دوسری طرف امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں عمر میں کم مگر کردار میں بلند، کھیل میں مصروف تھے۔ کھیلتے کھیلتے جیسا کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، ایک معمولی سی بات پر اختلاف ہو گیا۔ کوئی جان بوجھ کر برائی نہ تھی، نہ دل میں کوئی کین، بس لمحاتی غصہ تھا جو زبان پر آ گیا۔ اسی لمحے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو سامنے والے کے دل کو چیر گیا۔ انہوں نے غصے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا کہ تم تو غلام کے بیٹے غلام ہو۔ یہ الفاظ اگرچہ نادانی میں کہے گئے تھے، مگر ان کا اثر بہت ہی زیادہ گہرا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، حسین، کیا تم جانتے ہو میرے والد کون ہیں؟ میرے والد امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ تم نے مجھے اور میرے والد کو غلام کہا ہے، یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ بچوں کی دنیا میں یہ آنسو بہت بھاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل سادہ اور صاف ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر زبان سے نکلے الفاظ کی سنگینی کا احساس ابھی مکمل نہ تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا کہ آنکھیں سرخ تھیں، آنسو بہہ رہے تھے اور دل بوجھل تھا۔ ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نرمی آواز سے پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا؟ کون سی بات نے تمہیں اتنا رنجیدہ کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکتے ہوئے سارا واقعہ بیان کر دیا اور آخر میں کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے پاس انصاف لینے آیا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات خاموشی سے سنی۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ جذبات، بلکہ صرف ذمہ داری کا احساس تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے فرمایا، بیٹے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انصاف ہر حال میں کیا جائے۔ آؤ ہم ابھی اس معاملے کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ مختصر انداز میں بیان کیا اور درخواست کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی۔ ننھے حسین باہر آئے، چہرے پر نور، آنکھوں میں معصومیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹے حسین، کیا تم نے عبداللہ کو غلام کا بیٹا غلام کہا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ سچائی کے ساتھ سر جھکا کر کہا، جی ہاں، میں نے کہا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کل جمعے کا دن ہے، نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس معاملے کا فیصلہ سب کے سامنے ہوگا۔ اگلے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے۔ ہر دل میں اضطراب تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کسی کو نہیں بخشتا، چاہے وہ ان کا بیٹا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج ایک مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور فرمایا صرف حق کی بنیاد پر ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کے دل میں خوف۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو وہ پورا اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ادب سے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں نے جو کہا وہ دنیاوی معنوں میں نہیں کہا۔ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کے جوتے اٹھاتے تھے، ان کے وضو کے لیے پانی لاتے تھے، ان کی سواری کی لگام پکڑتے تھے۔ کیا آپ یہ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نہیں تھے؟ یہ سن کر مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر غلام ہونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونا ہے تو اس سے بڑی عزت دنیا میں کوئی نہیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، کیا یہ بات لکھ کر دے سکتے ہیں؟ وہ کاغذ ان کے لیے قیامت کے دن فخر کا سبب ہوگا۔ یہ فیصلہ صرف ایک مقدمے کا اختتام نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے عدل، عاجزی اور محبت کا درس تھا۔ یہی عدل اور رحم ہمیں ایک اور واقعے میں بھی نظر آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا۔ مقرر وقت سے پہلے وہ یہودی سخت لہجے میں قرض مانگنے آیا، بدتمیزی کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ غصہ کیا نہ بد دعا دی بلکہ نرمی اور صبر کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ اضافی کھجوریں بھی دی جائیں، کیونکہ اس شخص کو ڈرایا گیا تھا۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر یہودی حیران رہ گیا اور آخرکار اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ دل ہلا دینے والا منظر آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک ایک غار میں امت کے لیے رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے تلاش کیا، مگر جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور زبان پر امتی امتی ہے تو دونوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، اپنے بچے کا واسطہ دیا، حتیٰ کہ ان کی قربانی کا ذکر کیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی رحمت ہوگی۔ یہی وہ سیرت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے، ظلم سے روکنے اور انسانیت کی بلندی دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی وہی عدل، وہی صبر اور وہی محبت پیدا فرما دے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔